بیوی اپنے شوہر کے قبر پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ خواتین کے قبرستان جانے کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں عورتوں کو بالکل منع کر دیا تھا کہ خواتین کا قبرستان جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ خواتین کو جو قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، ان کے اعصاب پر ان کا اتنا قابو نہیں ہوتا، وہ وہاں قبرستان جائیں گی تو رونا دھونا شروع کر دیں گی، جزا فضا شروع کر دیں گی، ظاہر قبرستان اور بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو وہ عورتوں کی آواز اس کو بھی جائے گی، ایک یعنی اس کا پردہ نہیں رہے گا اس میں عورت کا۔ بنیادی طور پر اس وجہ سے اسلام نے منع کیا تھا کہ خواتین کو اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں چونکہ اس کی اجازت دے دی گئی اسی لیے عورت کا قبرستان جانا جائز ہے۔ لیکن یہ فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اس کو معمول نہ بنائے، یعنی مرد کو تو چاہیے کہ وہ جاتا رہے وقتاً فوقتاً، عورت کبھی کبھی چلی جائے، زیادہ قبرستان نہ جائے، بہرحال اس کا جانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سلام کرنا کن کن جگہوں پر منع ہے؟ دیکھیں سلام کرنا ہر اس جگہ پر منع ہے، اصولی ضابطہ آپ سمجھ لیں، باقی اس کی جو مثالیں اس کو انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پر ایک آدمی ایسے کام میں مشغول ہے، مصروف ہے، بیزی ہے کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ہے اور آپ نے اس کو سلام کر دیا، وہ کیسے جواب دے گا آپ کو؟ ایسی جگہ پر سلام کرنا منع ہے۔ وہ واش روم میں وہ پیشاب کر رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو سلام کر دیا۔ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، آپ جا کے اس کو سلام کر دیتے ہیں، ایسے موقع پہ سلام کرنا منع ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں وہ مصروف ہے آپ اس کو سلام نہ کریں۔ ہاں فارغ ہے، کوئی ایسی مانع چیز نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو سلام کر لیں۔ اور منع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے آدمی پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، ورنہ تو کوئی بھی سلام کرے گا تو جواب دینا اس کا واجب ہے۔ سنت مؤکدہ ترک کرنا کیسا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ دیکھیں سنت مؤکدہ یہ جو پڑھی جاتی ہے نا 12 رکعت سنت مؤکدہ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں جو سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اس پر پابندی سے عمل کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو مؤکد کہا جاتا ہے۔ مؤکد کا مطلب جس کی تاکید زیادہ ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی شخص بلا عذر اس کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا۔ سنت مؤکدہ واجب کے حکم میں ہوتی ہیں، جو واجب کا حکم ہوتا ہے سنت مؤکدہ قریب قریب اسی حکم میں ہوتی۔ ہاں کبھی انسان کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ناگہانی، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا سنت مؤکدہ، تو ایسی صورت میں فرض نماز پر اکتفا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو عادت بنا لیتا ہے یا اس کو مسلسل، عرب ممالک میں اصل میں اس میں فقہاء حنفیہ کا اور دیگر فقہاء کا اختلاف ہے، تو وہ عرب ممالک میں ہمارے جو پاکستانی بھائی جاتے ہیں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ان میں یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، بس فرض پڑھیں گے، پڑھ کے نکل جائیں گے۔ تو وہاں جو ہمارے جاتے ہیں یہاں سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے، وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غیر اہم چیز ہے، وہ اپنی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فقہ کے حساب سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ لازم ہے اور اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جمعے کے دن رکعت کس طرح پڑھنی چاہیے، ظہر کی یا جمعے کی؟ دیکھیں نیت تو جمعے کی ہوتی ہے، لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار میں ظہر کی نیت کروں یا جمعے کی نیت کروں۔ سنتوں میں آپ صرف سنتوں کی نیت کریں، یہ کافی، آپ کہیں میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں بس، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، جمعے کی پڑھ رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہیں، سنت کہہ دیں، 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، آپ کی سنت ہو جائے گی۔ پھر جمعے کے بعد 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں، اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہ کہ جمعے کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں پھر 4 پڑھی جائیں، بعض کہتے ہیں کہ پہلے 4 پڑھی جائیں پھر 2 پڑھی جائیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں تو وہ ہو جائیں گی۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔